معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے نہ تو طبیعت سیر ہوتی ہے اور نہ ہی دل چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو اور ان کی معلومات اور ان کی ادبی خدمات سے ایک منٹ کے لیے بھی نظر ہٹائی جائے۔ تو اب ایسے کرتے ہیں کہ حبیب جالب اور فیض صاحب کے حوالے سے، چونکہ وہ ان کے ہم عصر ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سفر گزرا وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ میں ذاتی طور پر حبیب جالب صاحب کی ہی از مائی مینٹور، میں ان کی بہت بڑی پرستار ہوں اور میں ان کے معاشی حالات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور وہ ایک جینوئن شاعر ہے۔ حقیقی جو تکلیفیں ہوتی ہیں زندگی کی وہ انہوں نے اپنے اوپر سہی انہوں نے اور ان کے خاندان نے۔ مجھے اسکول کے زمانے سے یاد ہے کہ ایوب خان زندہ باد تو ان کی بڑی مشہور نظم تھی، لیکن ایک فلم ایکٹریس تھی جس کو بھٹو صاحب کے استحصالی نظام کا حصہ کہوں گی کہ انہوں نے گورنر پنجاب سے کہا کہ اس کو میرے گھر بلاؤ، یعنی لڑکانے بلاؤ، میں یہاں گانا سنوں گا۔ ان طوائفوں کا، گانے والیوں کا بھی کچھ اصول ہوتے تھے ان کے۔ آج تو پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کوئی اصول نہیں ہے، لیکن صاحب کمال ہے، اس نے وہ ڈیرے دارنی طوائفیں کہلاتی تھیں جو کسی کے گھر جا کے نہیں گاتی تھیں، جن کو ان کا گانا سننا ہو وہ ان کے ڈیرے پر آ جائے اور وہاں کے سن لے۔ وہ باقاعدہ فن اور آرٹ کو سمجھتی تھی اور اپنی قدر بھی جانتی تھی اور اپنی قدر کروانا بھی جانتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی وہاں گانے کے لیے، بھٹو صاحب کو یہاں آنا پڑے گا۔ تو بھٹو صاحب نے وہاں کے پولیس افسران کو حکم دیا کہ لے کر آؤ اس کو۔ تو وہ ان خاتون کی والدہ نے فوراً حبیب جالب صاحب کو فون کیا۔ جیسے ہمیشہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ان خواتین کے لیے لکھتے ہیں اور پھر یہ اس کو موسیقی کے ساتھ گاتی ہیں۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو انہوں نے حبیب جالب کو، اور حبیب جالب بھٹو کے بہت بڑے فین ہوتے تھے اس وقت تک، لیکن جب ان کو یہ سنا ان کو جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ایک نظم لکھ کے دیتا ہوں، یہ پرچے پہ لکھ کے فوراً ان کو بھجوا دو۔ نظم کے کچھ مصرے مجھے یاد رہ گئے ہیں۔ قصر شاہی سے ہوئے احکام جاری، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، چونکہ پولیس کے ذریعے بلوایا تھا ان خاتون کو۔ میں خاتون اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ان کی عزت کرتی ہوں، ان کی جن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے ان کا پروفیشن کوئی بھی ہو۔ قصر شاہی سے ہوئے احکام جاری، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ حاکموں کو بہت تم پسند آئی ہو، ذہن پر چھائی ہو، دل لبھانے چلو گانا گانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ یہ تھے وہ مصرے جنہوں نے آگ لگا دی پورے ملک کے اندر، اور بھٹو صاحب کو انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہے حبیب جالب۔ ہم حبیب جالب پر انشاءاللہ بشرط زندگی ایک بہت بڑا پروگرام کریں گے، ان کے گھر بھی جائیں گے لاہور، ان کے فیملی سے ملیں گے اور پوچھیں گے وہ کس حال میں ہیں، اور یہ کلچر اور آرٹ کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، منسٹری آف کلچر کیا کر رہی ہے۔ وہ فیض کی بیٹی جو الحمرا کی ڈائریکٹر بنا دی جاتی ہے لاکھوں روپے سیلری پہ، وہ کیا کر رہی ہے ان کے لیے۔ تو اس پر بعد میں بات ہوگی، یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ فوراً کہہ کے گزر جائے۔ فی الحال ہم ڈاکٹر صاحبہ سے حبیب جالب صاحب اور فیض صاحب پر بات کرتے ہیں۔ اپنے دور کے بڑے شاعر، آج بھی وہ خود کتنے نفیس، کتنے بہترین انسان تھے، لیکن ان کی اولادوں نے انہیں بازار میں جا کے رکھ دیا، ان کو صرف کمانے کا ذریعہ بنا لیا، کمرشلائز کر دیا۔ میں فیض کی بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ہمارے پنجاب کے دوسرے شاعر ہیں جن کے ساتھ خود ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا اچھا وقت ان کے گھر رہی بھی، تو یہ آپ کو بتائیں گی کہ حبیب جالب کیسا انسان تھا اور کیسے گھر میں رہتا تھا وہ شخص، اور کتنے فاقے کٹتے تھے اس شخص کے گھر میں۔ آج بھی ان کی بچے، یہ ہے صاحبان علم اور صاحبان ایمان کی قدر اس ملک میں، اس معاشرے میں۔ کچھ بتائیے حبیب جالب صاحب کے بارے میں۔
آپ پہلے جوش پر بات کریں. جوش تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے نا, ہم پہلے ہم یہاں سے حبیب جالب. حبیب جالب پر ہم بات کریں. دیکھیے حبیب جالب کے ساتھ جو کچھ اس ملک نے کیا وہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے. حبیب جالب اپنی جگہ پر ایک بڑا شاعر ہی نہیں تھا, ایک بڑا انسان بھی تھا اور خوبصورت انسان تھا. اور خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے, جیسے حق گوئی ہے, راز گوئی ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, تزکیہ نفس ہے, ایثار ہے, قربانی. دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد, ایک اعلیٰ مسلک, ایک اعلیٰ مطمع نظر, ایک اعلیٰ نظریہ حیات ہو. لیکن نسرین صرف دو چیزوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ناکافی ہے جی, بلکہ جو صفات کے آپ نے اپنائی ہے جی, اور جو مقصد کے آپ کے سامنے جی, اس کو آپ قوم کا حصہ بنائیں. بالکل اور جب بالکل قوم کا حصہ بنائیں گے تو آپ آگ اور خون سے گزر کے چلے جائیں گے. بالکل. اور آگ اور خون سے جب آپ گزریں گے تو تاریخ جو ہے وہ بہت روتھلیس ہوتی ہے, وہ آپ کے ایک 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 عمل پہ لمحے نظر کا رکھے, حساب رکھے حساب, گی. بالکل. آپ کا قدم پگھل تو نہیں گیا, لڑکھڑا تو نہیں گئے جب آگ سے گزر رہے تھے آپ کا قدم پگھل تو نہیں گیا, بلکہ آپ کا قدم پگھلا نہیں, فولاد بن گیا. فولاد نہیں, سونا بن گیا. سونا نہیں, کندن بن گیا. اور کندن بن کر حبیب جالب نے اپنے آپ کو زمانے کے سامنے اپنا خراج وصول کیا. کیا بات ہے. یہ اس کی بڑائی. ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں, وہ تقریروں میں حبیب جالب کے شعر تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے. شعر پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا, زندگی بھی تو دیکھو کر لینا کافی نہیں ہے. فکر کو سمجھنے کی کوشش کرو. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اس نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, کیونکہ اس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد و مسلک تھا. بالکل. اس لیے وہ دولت کے پیچھے بالکل نہیں بھاگا. اس کو بہت کچھ مل رہا تھا, بہت کچھ ان کو بہت دیا جا رہا تھا. وہ دولت کے پیچھے کا آدمی نہیں تھا. وہ جو اس کو خدا نے دیا ہے وہ زمانے تک پہنچانا چاہ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ ان کی نہ تراشیدہ آرزوئیں ہیں, ان کی نہ دمیدہ حسرتیں ہیں, جس کے کٹے ہوئے شانے ہیں, جن کی دہکتی ہوئی زندگی ہے, جن کے بلکتے ہوئے بچے ہیں, ان کی زندگیوں کو وہ خوبصورت حبیب جالب نے پینٹ کیا ان کو. یہ اس کا مقصد و مسلک تھا. وہ اپنی زندگی تک محدود نہیں تھا. اور اس نے درباروں کو ہلایا, دربار میں ہر دربار کو ہلایا. ایوب خان کے زمانے سے لے کر ہر دور میں اس کو بلایا گیا, لیکن اس کے لیے یہ چیزیں بے معنی تھیں. وہ انسانوں کا محنت کا شوق, اصلی محنت کا شوق کا وہ نمائندہ سردار تھا. ان کو ان کی زندگی لوگوں کے سامنے رکھتا تھا کہ یہ ہے زندگی. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف نالے بہتے تھے, جی, اور اس میں حبیب جالب بیٹھتا تھا. لیکن یہ کہ شکن نہیں تھی, شکایت نہیں تھی, شکوہ نہیں تھا, بلکہ یہ جو کچھ ملا ہے میں اس کو خدا کی راہ میں نہیں, محنت کشوں کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, تاکہ ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو خالی ہاتھ ہے. اکثر و بیشتر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, بھری آنکھیں کسو, عالیہ میرا دل ایک ہی چاہتا ہے, بھری آنکھیں کسو کی پوش سے گر آستین رکھتے, ہوئی شرمندگی کیا کیا ہمیں اس دست خالی. واہ واہ واہ. یہ شعر لگاتار وہ کہتے تھے جو کچھ مجھے ملا ہے ان کے لیے ہے, میرے لیے کچھ نہیں ہے. اور آج ان کی اولاد اسی انداز سے, اسی نحس سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں. بالکل بڑی بڑی عزت نفس کے ساتھ, بڑی عزت نفس کو انہوں نے اپنے نفس کو بالکل بالکل یہ وہی گزارتے ہیں جن کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد مسلک ہوتا ہے, بالکل صحیح نظریہ حیات ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ورنہ یہ کہ جانوروں کی زندگی تو بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں, تھوڑا سا چپتا ہوا, لیکن آپ نے تو ایسے ایسے کٹھن مرحلے طے کیے ہیں
چونکہ ہم سب فیض صاحب کے گرویدہ ضرور ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب لوگوں نے موازنہ حبیب جالب فیض شروع کر دیا ہے۔ زندگی کیسی گزاری کہ فیض صاحب لوگ کہتے ہیں، یہ آپ اس کا جواب نہ بھی دینا چاہیں گی تو میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی، کہ ولایتی مہنگی ترین شرابیں پینا اور 2-2 لاکھ روپے کے شینڈلرز کے نیچے بیٹھنا اور پھر کسانوں اور رکشہ والوں کی اور تانگے والوں کی زندگی کے بارے میں شعر کہنے میں، اور حبیب جالب پر گزر جو گئی اس کو محسوس کر کے ان مزدوروں اور کسانوں اور غریب آدمی کی بلکتی ہوئی، جیسے آپ نے کہا دہکتی ہوئی زندگی کو پینٹ کرنے میں، کیا ہمیں یہ موازنہ کر دینا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں نسرین، موازنے کا لفظ ہی غلط ہے۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ ایک زمانہ تھا اور وہ ذہنی سطح ذرا کمزور تھی جی جب ویر انیس اور دبیر کا موازنہ کیا گیا۔ جی موازنہ میرا ایک محنت کش سے نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا رویہ اور ہے، بالکل صحیح میرا ہے، زندگی کا رویہ اور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جوش فیض الگ ہے، جوش کی فکر فیض کی فکر الگ ہے، حبیب ہونے جالب کا، کی رہنے کا، سہنے کا، ان کی فکر جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ دوسری سمت میں ہے۔ رخ حیات کیا ہے؟ رخ حیات دونوں کا ایک ہے کہ محنت کشوں کی زندگی کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جاؤ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فیض صاحب ایک عالم تھے، ان کے سامنے ایک فلسفہ حیات تھا۔ وہ 1917 میں 1817 میں جب روس کا انقلاب ہوا ہے جی اس سے غیر معمولی حد تک متاثر تھے۔ جی وہ سوشلسٹ آئیڈیاز کے آدمی تھے۔ یہ تو بچپنے کی باتیں ہیں کہ یہ شراب پی رہے ہو، کباب کھا رہے ہیں، یہ اس سے قطع نظر ان کی شاعری کا رخ جو ہے وہ 3 طرف ہے۔ ایک انٹرنیشنل سطح پر جو سامراج ہے وہ اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، سامراجی قوتوں کے خلاف ان کی سامراجی قوتوں کے خلاف ہونے کی بنا پر انہیں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے علم میں ہے کس طریقے سے وہ قید میں گئے اور کچھ عرصے انہوں نے قید کاٹی۔ گزر گئی۔ جی دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جب میرے اوپر ظلم و ستم کے ترکش کا تیر برسایا جا رہا ہے تو یہ میرا نہیں ہے۔ اس درد کو محسوس کرتے تھے جو لوگوں پر گزر رہی تھی۔ یہ بڑا فرق ہے۔ وہ اوپر سے تھوپ نہیں رہے تھے کہ بھائی تمہارے اوپر یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں، وہ محسوس کر رہے تھے۔ آج بازار میں پاو جاؤ نہ چلو، آج بازار میں یہ محسوس کر رہے ہیں اس درد کو کہ لوگ کس طریقے سے سر جھکائے ہوئے یہ جو غلامی کی زندگی کو انہوں نے پینٹ غلامی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ فکر یہاں پر رکتی نہیں ہے ہم کیونکہ ان کا مقام بہت بلند جی ہے۔ ہم سقوط ڈھاکہ پر دیکھتے ہیں بہت بلند جی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کون کر رہا ہے یہ۔ ہر ایک علم کو آخر میں ہر ایک علم کو سزا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے۔ اٹھے گا جب میں سب سرفروشاں پڑیں گے دارو رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پر ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری جزا سزا جی سب یہ سب یہیں پر ہے، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پر روز حساب ہوگا۔ اور کمال یہ ہے یہ چیلنج کر دیا انہوں نے تاریخ کو کہ آپ اس طریقے سے عوام کا جو استحصال کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیجیے آپ۔ یہ بہت بڑی استحصالی نظام کے خلاف انہوں نے اپنی ان کی شاعری ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہماری جیسے بیوروکریسی ہے، ایک بیوروکریسی کا ایک رویہ ہے۔ فیض ان کا پسندیدہ شاعر ہے اور بے تحاشا ان کے اشعار ہماری سول بیوروکریسی کو یاد رہتے ہیں، اور خود کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے ان کے اشعار ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اس استحصالی نظام کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ بیوروکریسی ہے، نوکر شاہی۔ صحیح، 100% صحیح بات ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ جی غالب کو کوئی بیوروکریٹ پڑھتا ہے تو اس میں غالب کی کیا خطا ہے؟ اس میں نہ فیض کی خطا ہے، لیکن یہ اس سے بڑا ظلم جو ہے خود فیض کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب تمہیں بتا دیا کہ تم استحصالی نظام کا حصہ مت بنو تو تم
وہ استحصالی یہ ایک طبقہ ہے جی جو جس میں تاجر بھی ذہنی ہے، افلاس کا شکار ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ ذہنی افلاس کا شکار ہے، وہ سرمایہ دار ہیں، وہ ارے ہم نے ان کو شراب پلائی تھی، ارے ہم نے ان کو دوشیزہ دلائی تھی، ارے ہم نے یہ دلایا تھا. یہ ایک ذہنی افلاس کے الفاظ ہیں. بالکل اس بالکل کو ان کی شخصیت کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ میری بہن میری بیٹی اکٹھے ختم ہو گئی اور میں نے ایک منزل پر آ کر پڑھائی لکھائی کو چھوڑ دیا تھا پاکستان میں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سڑکوں پر ماری پھرتی تھی. یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. میں سڑکوں سے کھینچ کے لائی جاتی تھی. اس میں فیض صاحب اور میرے بھائی محمد مہدی اور امام صاحب یہ سب بیٹھتے تھے. عالیہ افسردگی کا نام یہ ہے. عالیہ غم اس کو کہتے ہیں. عالیہ غم کے تمام مسائل تمہارے اوپر کون سا غم ہے. یہ سب کھینچ کے مجھے کرنگی سے واپس لاتے تھے. یہ فیض صاحب کا بہت بڑا عطیہ ہے. میرے بھائی اور جوہر کا تو ہے ہی کہ وہ روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تمہیں کیا معلوم فلسفہ غم کیا ہوتا ہے؟ تم کیا یہ دیکھو ترگنیف نے لکھا ہے، یہ چخوف نے لکھا ہے، یہ برنارڈ شاہ نے لکھا ہے. روزانہ میرے خیال سے سالہ سال انہوں نے. فیض صاحب رشا کے انقلاب سے بھی بہت، جو ماؤ کا جو میکسم گورکی ماں جو ہے فیض صاحب، ان کا رشا پر بھی بہت کام ہے. رشا کے انقلاب سے وہ متاثر تھے. میں اسی کی بات کر رہی ہوں. جب انقلاب ہوا جی تو انہوں نے کہا یہ جو تاج اچھالے جائیں گے، جب تک ان کو یقین تھا کہ ہاں ایگزیکٹلی اس کا تھا. جب زار کو اٹھا کے انہوں نے پٹک دیا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہم دیکھیں گے. آپ کو یقین تھا کہ یہ ضرور ہوگا ایک دن. یہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن حالات. پھر سقوط ڈھاکہ پر آپ کی بڑی خوبصورت نظم. سقوط ڈھاکہ پر جب ملک علیحدہ ہوا، ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد. اب یہ درد ہے، بالکل بہت بڑا درد اوپر سے نہیں آیا. ان کے اندر درد ہے کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں. اچھا یہ جو موضوع ہے، چونکہ سقوط ڈھاکہ میں تو ہم بھی اسکول میں پڑھتے تھے، میٹرک شاید 9th یا 10th میں، جب 71 کی جنگ جو ہے تو ہم نے بھی دیکھا وہ سلسلہ. لیکن ہمیں اس وقت اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کون سی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کون سا المیہ بیت گیا ہے. لیکن فیض صاحب نے اس کو جس طرح پینٹ کیا اور نیرہ نے جتنی خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کی، تو سن لیا آپ نے. فیض نے سقوط ڈھاکہ پر نظم لکھی، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے ساتھ. ہماری تو زندگی GOR میں بنگالیز کے ساتھ گزری، اور وہ ہمیں یاد ہے اپنے اسکول کا زمانہ اور میٹرک تک ہم کتنا روئے تھے کہ ارے ہمارے پڑوسی چلے گئے. شاید بحقیقی بات کروں تو شاید ملک ٹوٹنے کی وہ جو حساسیت تھی وہ شاید ہمیں اس وقت اتنی محسوس نہیں ہوئی، لیکن ساتھ کھیلے ہوئے پلے بڑے ہوئے پڑوسی ہمسائے بنگالیز کے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا. لیکن آج بھی وہ آتے ہیں، امریکہ میں سیٹل ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ٹھہرتے ہیں. وہ محبتیں اب تک قائم ہیں. مگر فیض صاحب نے تو کمال کر دیا، اور نیرہ نے جس طرح اس کی ادائیگی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے